الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے، لوگ عجیب عجیب سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت للعالمین ہیں؟ اور رحمت للعالمین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو بھئی بات اس طرح ہے، میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ میں آپ کو اتنے بڑے بڑے سوالوں کے جواب دے سکوں، لیکن میں اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ والوں کے بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور جنت ان کو دے۔ تو ایک دفعہ وہ فرمانے لگے کہ جی وہ جا رہے تھے بنگلہ دیش کے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے، تو گاڑی میں ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا تعلق جاپان سے تھا، یعنی وہ شخص جاپانی تھا۔ تو انہوں نے جب ان سے بات کی کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں، لوگ مسافر آپس میں باتیں کرتے، تو اس نے کہا کہ جناب میں تو جا رہا ہوں اجتماع میں شریک ہونے کے لیے، مجھے بڑی محبت ہے مسلمانوں سے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اسلام کی دعوت دینے کی خاطر چند باتیں کی، کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے اور اس کا مسلمان ہونا میرے نصیب میں ہو۔ تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ میرے بھائی بات تو ٹھیک ہے، اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ میں نے کہا جی بے شک ہیں، پھر لیکن ادھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ رحمت للعالمین ہیں، تو ایک شخص جو کہ خاتم النبیین بھی ہو اور رحمت للعالمین بھی ہو، تو ایک ہی وقت میں یہ دونوں باتیں کیسے ممکن ہیں؟ مولانا عمر پالنپوری رحمۃ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے پوچھا بھائی خاتم النبیین ہونا الگ بات ہے، رحمت للعالمین ہونا الگ بات ہے، ان دونوں کو تم کیسے ایک بات میں جوڑ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں آپ سمجھے نہیں، بات ایک ہی ہے۔ اس سے کہا دیکھیں بات اس طرح ہے کہ نبی کا دنیا میں آنا یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ جب نبی دنیا میں آتا ہے وہ دعوت کا کام کرتا ہے، لوگوں کو برائیوں کی طرف سے نیکیوں کی طرف لاتا ہے، کفر سے اسلام کی طرف لاتا ہے، تو لوگوں کا تعلق دوزخ سے کٹ کر جنت کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی جو ہوتا ہے یہ ہر حالت میں اللہ کی رحمت ہوتا ہے، لیکن آپ کے نبی تو خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے نبی نے دنیا میں نبیوں کے آنے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نبی کی وفات سے جو نبیوں کا راستہ بند ہوا ہے، لہٰذا نبی اب نہیں آئیں گے، تو اللہ کی رحمت بھی سٹاپ ہو گئی۔ تو اب آپ مجھے جواب دیں کہ آپ کے نبی رحمت للعالمین کیسے ہوئے؟ مولانا عمر پالنپوری فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس آدمی کا مطلب کیا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی صاحب بات اس طرح ہے، آپ بات صحیح کر رہے ہیں لیکن انداز آپ کا غلط ہے۔ وہ کیسے جی؟ میں نے کہا دیکھیں جی بات اس طرح ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ نبی کے ساتھ نہیں ہوتی، نبی کی محنت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ نبی کے کام کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا نبی آتے تھے
وفات ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے، تو ان کے کسی امتی کو دعوت کا کام کرنے کی ترغیب نہیں ملتی تھی، نہ ان کو نبیوں والا کام کرنے کی اجازت ہوئی، کیونکہ نبیوں والا کام بہت اونچا کام ہے، وہ نبی کریں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے میں یہ نبیوں والا کام جو کار نبوت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی امت کو مل گیا۔ لہٰذا اب رحمت جو ہے چونکہ نبی کے کام کے ساتھ ہے، لہٰذا نبی کا کام دنیا میں جب تک ہے اللہ کی رحمت بھی ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں دعوت و تبلیغ کا کام جو کہ نبیوں کا کام تھا، آج وہ مل گیا نبی علیہ السلام کی امتیوں کو۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کی امتی جہاں جہاں پر ہیں ان کے ذمے ہے کہ وہ نبیوں والی محنت کریں گے تو اللہ کی رحمت آتی رہے گی۔ لہٰذا اللہ کی رحمت نبی علیہ السلام کی وفات کے ساتھ رکی نہیں بلکہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے ایک نبی کام کرتا تھا، پھر صحابہ کام کرتے تھے، پھر تابعین، تبع تابعین۔ اب تو دنیا میں 6.25 ارب آبادی ہے، جن میں سے 5 ارب کے قریب کافر ہیں، 1.25 ارب 1.5 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں۔ جہاں جہاں پر نبی علیہ السلام کا امت موجود ہے وہاں وہاں پر وہ نبیوں والی محنت کر رہا ہے۔ لہذا کسی بھی صورت میں صورت ضروری نہیں ہے کہ یہی صورت ہو کہ 4 مہینے لگائیں اور چلہ لگائیں اور 6 روزہ لگائیں، نہیں، کوئی بھی صورت ہو، بس نبیوں والا کام آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کوئی خاص طریقہ نہیں سکھایا ہمیں، بس دعوت دینا سکھایا ہے۔ آپ نے دعوت دینی ہے، آپ کے اندر صفات ہیں نبیوں والی، آپ نے نبیوں والی محنت کرنی ہے، لہذا نبیوں والی صفات ہر امت کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں میرا یہ آدمی دیر تک جاگ سکتا ہے، مسلمان دنیا کی واحد قوم ہے جو دیر تک جاگتی ہے۔ یہ مسلسل بول سکتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کو مسلسل بول سکتا ہے، مسلسل روزے رکھ سکتا ہے، مسلسل لڑ سکتا ہے، مسلسل جھگڑ سکتا ہے، جی مسلسل اس کے اندر محنت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہوا ہے۔ جیسے نبی ہوتے تھے رات دن، جی اللہ کی دین کی خدمت کی، یہ بھی اللہ کی دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ اب چاہے وہ مدرسہ بنا کر آپ کرتے ہیں، چاہے بستر اٹھا کر گلی گلی گھومتے ہیں، آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں، لہٰذا اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں بھی نبی کو امتی ہوتا ہے وہاں وہاں نبی کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے ساتھ اللہ کی رحمت بڑھ گئی، اللہ کی رحمت نہ کم ہوئی ہے اور نہ رکی ہے۔ حاذ المرام، جزاک اللہ خیر۔